دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اکثر کسی بہت بڑے واقعے کی شروعات ایک انتہائی معمولی اور غیر اہم وجہ سے ہوتی ہے۔ آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 11 میں ہم ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر کریں گے، تو دیکھتے رہیے نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 11، ایک فریج کیسے جاپان کی ایٹمی تباہی کا باعث بنا۔ اگر آپ پوری طرح سے اس واقعے کو جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ البرٹ آئنسٹائن کی شہرت میں سب سے اہم کردار E=mc² کے فارمولے کا ہے۔ یہ فارمولہ البرٹ آئنسٹائن نے دریافت کیا تھا۔ اسی فارمولے کی دریافت سے ایٹم بم جیسے مولک ہتھیار کی بنیاد بھی آئنسٹائن نے رکھ دی تھی۔ اس بات سے آئنسٹائن بھی بخوبی آگاہ تھا کہ ایک دن اس کا دریافت شدہ فارمولہ پوری دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو آئنسٹائن امن کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھی پروفیسر، سائنسدان اور اسکالرز جنگی جنون کے سیلاب میں بہہ چکے تھے۔ اس موقع پر آئنسٹائن نے کھل کر جنگ کی مخالفت کی اور اسے فریب کی وبا سے تشبیہ دی۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے دوست اور اس عہد کے عظیم فلسفی برٹرنڈ رسل کا انگلستان میں تھا۔ وہ بھی جنگ کا بدترین دشمن تھا۔ اسے بھی برطانوی عوام غدار اور بزدل جیسے خطابات سے نوازتے تھے۔ جنگ کی مخالفت کرنے پر اسے سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ امن پسندوں کی اس ٹرائیکا کے تیسرے رکن 1975 کے نوبل انعام برائے امن پانے والے روسی دانشور آندرے سخاووف کو بھی قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو جرمنی میں آئنسٹائن کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی، جس میں اس کے نظریے اضافیت کو بھی رد کرتے ہوئے باطل قرار دیا گیا۔ ہٹلر کے اقتدار سنبھالنے پر تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ آئنسٹائن جان بچا کر جرمنی سے فرار ہو گیا۔ اس زمانے میں فاشزم کی مخالفت کرنے والے ادیبوں اور دانشوروں کی کتابوں کے ساتھ آئنسٹائن کی کتابیں بھی جرمنی میں جلائی جا رہی تھیں۔ نازیوں نے آئنسٹائن کے سر کی قیمت 20,000 مارک مقرر کر دی۔ جرمنی سے جان بچا کر نکلنے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا۔ اسی دوران سائنسدان آئنسٹائن کے فارمولے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایٹم بم بنانے کا مکمل طریقہ دریافت کر چکے تھے اور اسے بنانے کے قابل بھی تھے، مگر یہاں پر ایک مسئلہ درپیش تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان سائنسدانوں کو اپنا طریقہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بے پناہ رقم اور حکومتی سرپرستی کی ضرورت تھی۔ ان تمام سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ امریکی حکومت اس قدر رقم دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگی۔ البتہ سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ اگر اس وقت کے سب سے بڑے سائنسدان یعنی البرٹ آئنسٹائن اس وقت کے امریکی صدر روزویلٹ کو خط لکھ کر اس رقم اور حکومتی سرپرستی کی ڈیمانڈ کرے تو ان کی دال گل سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ البرٹ آئنسٹائن تو ایٹمی ہتھیاروں اور جنگ کا شدید مخالف تھا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے البرٹ آئنسٹائن کے ایک دوست لیو سلارڈ کو آئنسٹائن کو راضی کرنے کا کام سونپا۔ لیو سلارڈ نے آئنسٹائن سے رابطہ کیا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امریکی صدر روزویلٹ کو خط لکھے اور اصرار کرے کہ وہ ایٹم بم کی تیاری کی طرف توجہ دیں، کیونکہ نازی جرمنی بھی ایٹم بم کی تیاریوں میں تیزی سے مصروف ہے۔ صلح جو اور امن پسند آئنسٹائن نے اس خوف سے کہ کہیں جرمنی جوہری ہتھیار بنانے میں پہل نہ کر جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کا وہ قدم اٹھایا جس کا کلک اس کے دل سے مرتے دم تک نہ گیا۔ اس کی تجویز کو مانتے ہوئے امریکی صدر نے مینہٹن پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ یہی وہ پروجیکٹ تھا جس نے دنیا کے پہلے ایٹم بم کو جنم دیا۔ یہ درست ہے کہ آئنسٹائن نہ تو جوہری طبیعت پر کام کر رہا تھا اور نہ اس نے مینہٹن پروجیکٹ کی کامیابی میں کوئی کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ اس کی ترغیب پر یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا اور 16 جولائی 1945 کو وقت سحر دنیا کا پہلا کامیاب ایٹمی تجربہ کیا گیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کو ایٹمی بم بنانے پر راضی کرنے والے شخص لیو سلارڈ کی آئنسٹائن سے دوستی آخر تھی کیوں؟ اس دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب 1920 میں لیو سلارڈ اور البرٹ آئنسٹائن مل کر اس زمانے کا ایک بہتر فریج بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں فریج سے شروع ہونے والی دوستی ایٹم بم بنانے کا باعث بنی۔ نہ ہی اس فریج کو بنانے کا خیال دونوں کے ذہن میں آتا، نہ ہی ان کی دوستی ہوتی، اور نہ ہی ایٹم بم جاپان کی تباہی کا باعث بنتا۔
اس کے بعد جوہری اسلحے کی وہ دوڑ شروع ہوئی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں موجود صرف 2% ایٹمی ہتھیاروں سے کرۂ ارض 20 بار نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور دیں۔ اگر آپ نے نامعلوم سے معلوم تک کی باقی اقساط نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اس سیریز کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔